اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں چونکہ یہ مقصود نہیں ہے کہ ایمان کی ساری تفصیلات بیان کی جائیں، ایمان کا ذکر یہاں پر بطور حوالے کے آیا ہے، لہذا اس میں ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب کی فہرست یہاں پر دی جاتی، وہ دوسری جگہ پر دی گئی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو یہاں ساری تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حوالے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ یہی صورت سورہ بقرہ کی اس آیت میں تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، اور یہی یہاں پر بھی ہے۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے یہ گمراہی کا نظریہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا معاذ اللہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس کی بنا پر بعض اوقات اور آگے بڑھ کر وہ توحید ادیان کی بات کرتے ہیں کہ سارے ادیان برحق ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابی ہو، ستارہ پرست ہو یا بت پرست ہو، تو اس میں وہ سب نجات پائیں گے۔ صرف دو شرطیں ہیں کہ ایمان لائیں اور اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ معاذ اللہ اگر وہ ایمان نہ لائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب بھی ان کو نجات حاصل ہوگی۔ اب یہ اتنی بدیع البطلان بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اس آیت سے بالکل پہلے جو آیت تھی اس میں کیا فرمایا تھا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پھر ما انزل الیکم من ربکم کو آگے مزید واضح فرما دیا، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وحی کو معتبر مان کر اور یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی ضد کی وجہ سے یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں اور جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے اس کے سبب سے ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ ہوگا۔ صراحت کر دی کہ اگر اس وحی پر ایمان نہ لائے تو کافر ہوں گے، صاف صاف۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر نازل ایمان لائے بغیر تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو طغیان اور کفر کے مرتکب ہوگے، اور فوراً یہ کہا جائے کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اعوذ باللہ۔ تو کوئی تک نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو یہاں پر اس بات پر محمول کیا جائے۔ اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ پہلی آیت کے تائید میں ہے، کیا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ رہا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو فریقاً کذبوا، تو انبیاء میں سے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا اور فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو قتل ہی کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بھری پڑی ہے انبیاء کرام کے قتل کے واقعات سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت متعدد انبیاء کرام کا نام خود بائبل کے اندر موجود ہے۔ بائبل میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبل قاسیون جو دمشق کے کنارے جو بڑا شہر ہے، اس قاسیون کو قیشون کے نام سے ذکر کیا گیا ہے تب بائبل میں، اور اس میں آیا کہ اس میں کئی سو انبیاء اس جگہ پر قتل کیے گئے ہیں۔ تو یہ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ ہر رسول پر ایمان لانا ان کی ذمہ داری تھی، حالانکہ پچھلی آیت میں تو یہ تھا نا آمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر، کسی رسول کا ذکر نہیں تھا، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ ہر رسول پر
ان کا ایمان لانا ضروری تھا۔ تو عجیب بات ہے کہ سارے انبیاء جو پیچھے گزرے اور جو اب موجود نہیں ہیں، ان کے تعلیمات بھی موجود نہیں ہیں، ان پر ایمان لانا تو ضروری ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہ ہو۔ تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا فریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ۔ انہوں نے دل میں یہ گمان کر لیا کہ ان کو اس انکار سے کوئی آزمائش ان کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اندھے بہرے بن گئے، فعموا وصموا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ جب بعد میں توبہ کی اپنے ان کفری عقائد سے اور انبیاء کرام کے قتل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی کر لی، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے رویہ وہی جاری رکھا، عمو و سمو، پھر اندھے بہرے بن گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہذا یہ دھوکہ اگر دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور جو ان کا انجام ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔